رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 70 اور 71۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَامْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور خدا دانا و حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس پر تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے دل میں بھلائی اور نیکی ہوگی اور تم اسلام لے آؤ گے تو تمہیں دنیا میں بھی اس سے بہتر مال دے دیا جائے گا، اور جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کے پاس جانے کے بعد بھی شرارت کریں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذرا پرواہ نہ کریں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شرارت کی تھی، جس کا انجام مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہونے کی صورت میں ہوا۔ آئندہ بھی ان سے بدلہ لینے پر اللہ تعالیٰ خوب قادر ہے، پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 72۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین اووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، اور مدد نہیں کرنی چاہیے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں ہجرت اور نصرت اسلام، ہجرت اور نصرت کے بارے میں مسلمانوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، جو کہ یہ ہے کہ قسم اول وہ لوگ جو ابتدا میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں، قیامت اور دیگر انبیاء پر صدق دل سے ایمان لے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کی خوشنودی کے لیے اپنے بیوی بچے
عزیز و اقارب، دوست احباب اور وطن سے سب کچھ چھوڑ کر مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ نمبر ایک، مومنوں کی یہ قسم بتائی ہے۔ دوسری قسم وہ لوگ تھی جو انصار تھے، جنہوں نے اہل اسلام کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی جگہ دی، اپنے اموال میں ان کو حصہ دیا اور ان کے ساتھ مل کر اسلام کے دشمنوں سے لڑائی کی۔ یہ دوسری قسم تھی۔ پہلی قسم تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتوں پر، انبیاء پر ایمان لے آئے تھے اور جہاد کیا، ہجرت کی۔ اور دوسرے وہ انصار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، اپنے مالوں میں سے ان کو حصہ دیا اور ان کے ساتھ دشمن اسلام سے لڑائی کی۔ اب تیسری قسم مسلمانوں کی وہ تھی جو ایمان تو لے آئے تھے مگر ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں آئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم پر ان کی حمایت ضروری نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، کیونکہ بیٹا فتح مکہ سے پہلے ہجرت فرض تھی۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر وہ اپنے تمام امور میں تم سے مدد طلب کریں تو تم ان کی مدد ضرور کرو، کیونکہ وہ اہل ایمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور لیکن ان کے مقابلے میں کوئی ایسا قبیلہ ہے کہ تمہارے اور قبیلے کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو تو تم عہد نہ کرو، تم ہرگز عہد نہ کرو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پر اس آیت میں، آیت نمبر 72 میں مومنوں کی اقسام بتائی گئی ہیں کہ مومنوں کی ہجرت اور نصرت کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے مومنوں کی کیا اقسام ہے۔ آیت نمبر 73، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اس آیت میں کفار کی رفاقت، کفار کی دوستی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام کافر، خواہ وہ مشرک ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔ یہ لوگ باہمی اختلاف، اگر ان میں اختلاف ہے بھی تو مسلمانوں کی دشمنی میں یہ لوگ ایک ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کے لیے دوسرے مسلمانوں کے خلاف ان کافروں کی مدد کرنا بھی ناجائز ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ بخاری و مسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے اور نہ ہی کافر مسلمان کا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد تو آنت نہ کرو، کیونکہ اگر اس سے زمین میں کفر کا فتنہ پھیل جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا اور آخرکار کافر اور کفر غالب آ جائے گا۔ آیت نمبر 74 اور 75، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ ایمان لائے
اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں جو وہ لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت میں پہلے ہم نے جب پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی 3 قسمیں بتائی گئی تھیں، تو پہلی قسم کیا تھی کہ وہ لوگ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، فرشتوں پر، قیامت پر، دیگر انبیاء پر صدق دل سے ایمان لے آئے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بیوی بچے عزیز و اقارب دولت سب کچھ چھوڑ کر ہجرت انہوں نے مدینہ کی طرف سے کی تھی اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ اور دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے انصار کی تھی، جنہوں نے علیہ السلام کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت دی، اپنے مال و دولت میں ان کو حصہ دیا اور ان کے ساتھ مل کر اسلام کے دشمنوں سے لڑائی کی۔ تو پہلی 2 قسموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہی لوگ سچے اور حقیقی مسلمان ہیں، ان کے کامل ایمان ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں۔ انہی کے لیے آخرت میں مغفرت اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں شرکت کی، وہ بھی ایک عام کے اعتبار سے مہاجرین اولین میں شامل ہیں۔ اگرچہ ہجرت میں تاخیر کی وجہ سے ان کا مرتبہ کم ہے، تم ان کے وارث ہو اور وہ تمہارے وارث ہیں۔